اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الاتمان الاکملان علی المبعوث رحمۃ للعالمین نبینا و حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین. آج کی جو تفسیر ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 180 سے آیت نمبر 180 سے کیا ہے آج کی تفسیر ہے. آیت نمبر 180 میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو شخص بھی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، جو شخص بھی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، اگر عورت ہے یا مرد ہے، جو بھی زکوٰۃ نہیں دیں گے، یہی زکوٰۃ کل قیامت کی ان کے لیے کیا ہے سانپ بن کر ان کے گلے میں کیا ہے لپٹ لیں گے. یہی کیونکہ انہوں نے زکوٰۃ نہیں دی ہے. تو وہی کیا ہے اللہ نے اس آیت میں بیان کیا. ایک آیت میں ایک اور بات یہ بیان کی گئی ہے، ہم زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، ہم کو ایسا لگتا ہے کہ مال بہت زیادہ ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ جو گمان کرنا ہے غلط گمان ہے، یہ شر ہے، یہ برائی ہے. آپ اس طرح سوچتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے تو ہمارا مال بڑھ جائے گا. ہمارا مال 1 لاکھ روپے اگر زکوٰۃ ہے، اگر آپ 1 لاکھ روپے نہیں دیں گے تو آپ کا زکوٰۃ کا مال بچ جائے گا. آپ یہ گمان کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ اس طرح گمان کرنا کیا ہے شر ہے. یہ گمان کرنا کیا ہے شر ہے، برائی ہے. آواز کلیئر ہے آپ لوگوں سے؟ آواز جی مولانا الحمد للہ. دیکھیے ترجمہ، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ وَلَا يَحْسَبَنَّ، تم گمان نہ کرو. لا کا مطلب نہیں، يحسبن گمان کرنا. تم ہرگز گمان نہ کرو، تم ہرگز یہ گمان نہ کرو. کون گمان نہ کرو؟ کیا گمان نہ کرو؟ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، جو بخیلی کرتے ہیں، جو بخیلی کرتے ہیں. بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ، جو اللہ نے آپ کو دیا ہے. بِمَا، جو آتَاهُمُ اللَّهُ، اللہ نے آپ کو دیا ہے. کیا دیا ہے؟ من فضل، اپنے فضل سے. اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اللہ نے آپ کے پاس زیور دی ہے، زیور میں بھی زکوٰۃ ہے، مال میں بھی زکوٰۃ ہے. اللہ نے آپ کو کیا ہے مال اور زیور دیا، اس میں بخیلی مت کرو، اس میں بخیلی مت کرو. بخیلی کا مطلب یہ کہ آپ زکوٰۃ نہیں دینا. یہاں اس آیت میں کیا ہے زکوٰۃ کے بارے میں بیان کی گئی. کیسا معلوم ہوا کہ اس آیت میں زکوٰۃ ہے کر کے؟ یہ خاص آیت زکوٰۃ کے بارے میں. دلیل بخاری کی حدیث ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے کہا کہ جس کے پاس بھی زکوٰۃ کا مال ہو، اگر وہ مال وہ زکوٰۃ میں نہیں دیتا ہے، وہ مال وہ زکوٰۃ میں نہیں دیتا ہے، تو اسی مال کو مثل لہ یوم القیامہ، اللہ نے کہا ہے یہ جو مال 1 لاکھ روپے مال ہے، اگر کوئی انسان اس مال کا زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، اللہ اس مال کو سانپ بنا دیتا ہے. اگر کسی عورت کے پاس زیور ہے، اس زیور کا وہ زکوٰۃ نہیں دیتی ہے، اس زیور کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن کیا ہے سانپ کی شکل دے دے گا. کسی کے پاس سامان ہے، وہ سامان کا وہ زکوٰۃ نہیں دیتی ہے، اسی سامان کو اللہ تعالیٰ کیا ہے سانپ کی شکل دے دے گا. وہی اللہ نے فرمایا کہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس مال ہو، اس مال کا وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ اس مال کو اللہ تعالیٰ کیا بنا دیں گے سانپ بنا دیں گے. وہ سانپ کیسا ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے کہ وہ سانپ کے سر میں کیا ہے مناخہ جس طرح ہوتا ہے اس طرح ہوگا، اس کا سر میں چھوٹا چھوٹا جس طرح مناخہ ہم کھاتے ہیں، وہ مناخے میں زہر ہوگا. وہ زہر یعنی کہ وہ سانپ کیا ہے بہت بڑا سانپ ہوگا، مطلب زہر پورا بھرا ہوا سانپ. وہ سانپ آ کر کیا ہے اس شخص کے گلے میں کیا ہے آ کر باندھ لے گا، اور وہ سانپ کہے گا قیامت کی اس شخص سے جو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، انا کنزک انا مالک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا کیا ہے خزانہ ہوں، میں وہ مال ہوں جس کا تو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا. یعنی کہ جس مال کا آپ زکوٰۃ نہیں دیتے اسی مال کو اللہ تعالیٰ کیا ہے سانپ بنا دے گا. جس زیور کا آپ زکوٰۃ نہیں دیتے اسی زیور کو اللہ تعالیٰ کیا ہے سانپ بنا دے گا. یہ اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے. اس کی ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں. یہ جو موت ہے نا، یہ روح اللہ تعالیٰ، یہ موت کیا ہے کیا ہم کو نہیں دکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس موت کو کل قیامت کے دن ایک بکرے کی شکل دے دے گا. اس بکرے کی شکل دے دے گا اور جنت اور جہنم کے درمیان اس بکرے کو کھڑا کرے گا، اس بکرے کو ذبح کر دے گا اللہ تعالیٰ، اور فرمایا گا کہ اس کے بعد کسی کو موت نہیں ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ موت کو کیا ہے ایک جانور کی شکل دے دیتا ہے. اسی طرح انسان کا جو زیور ہے، انسان کا جو مال ہے، جس مال میں وہ زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے، اس مال کو، اس زیور کو اللہ تعالیٰ سانپ کی شکل دے دے گا. وہ سانپ پا کر کیا ہے گلے میں لپٹ لے گا. وہی کیا ہے یہاں اللہ نے ذکر کیا کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، تم یہ گمان نہ کرو الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، جو بخیلی کرتے ہیں.
بما آتاہم اللہ، جس کو اللہ نے دیا ہے، من فضل، اپنے فضل سے، اللہ نے آپ کو دیا ہے مال، آپ اس کا زکوٰۃ نکالو. زکوٰۃ نہیں نکالنا یہی کیا ہے؟ بخیلی ہے. ہوا خیر لہم، وہ زکوٰۃ آپ کے لیے بہتر ہے. ہوا خیر لہم بل ہوا شر لہم، یعنی کہ ہوا خیر لہم، انسان یہ گمان کرتا ہے اگر زکوٰۃ نہیں نکلیں گا تو میرے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے، کیونکہ میرے پاس پیسہ رہ جائیں گے. وہی اللہ نے فرمایا کہ ہوا خیر لہم، وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے. زکوٰۃ نہیں نکالنا انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے بہتر ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ بل ہوا شر لہم، یہ تیرے لیے شر ہے. زکوٰۃ نہیں نکالنا یہ تیرے لیے شر ہے. کیا شر ہے؟ کل یہی مال اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اس کو سام کی شکل دے دے گا، وہ سام کیا ہے؟ انسان کے گلے میں لپٹ لے گا. کیوں شر ہے؟ جو شخص زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے اللہ نے فرمایا کہ اس کے لیے شر ہے، اس کے لیے برائی ہے. کیا برائی ہے؟ سیطوقون، سین کا مطلب ان قریب، جلدی کا مطلب ان قریب کیا ہے؟ یطوقون، یطوق مطلب گلے میں کیا ہے؟ لپیٹ لینا، یعنی کہ سام کیا ہے؟ اس کے گلے میں لپیٹ لے گا. ما بخلوا بھی، جس کا وہ بخیلی کرتا تھا، یعنی کہ زکوٰۃ کا مال میں اگر وہ بخیلی کرتا تھا یہی مال کیا ہے؟ سیطوقون. سیطوقون کا مطلب جس کا گلے میں ڈالتے ہیں، زیور ڈالتے ہیں نا، وہ زیور کیا ہوتا ہے؟ پورے گلے کو لپیٹ لیتا ہے. اسی طرح کیا ہے؟ وہ جو مال ہے اس کو اللہ تعالیٰ اسے سام کی شکل دے دے گا، وہ سام کیا ہے؟ پورے گلے کو لپیٹ لے گا. سیطوقون، توقع مطلب لپیٹ لینا پورے گلے کو، وہ سام کیا ہے؟ پورے گلے کو لپیٹ لے گا. ما بخلوا بھی، جس کا وہ بخیلی کرتا تھا. یہ کب ہوگا؟ یہ سام گلے کو لپیٹنا ہے سب کب ہوگا؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن. قیامت کے دن اس طرح ہوگا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ وہ حدیث سناتے ہیں کہ جو شخص بھی زکوٰۃ نہیں دے گا وہ زکوٰۃ کا مال کو اللہ تعالیٰ سام کی شکل دے دے گا. وہ سام کیا ہے؟ اس شخص کے گلے میں کیا ہے؟ لپیٹ لے گا. ہمارے نبی یہ پورے قصہ بیان کرنے کے بعد یہ آیت پڑھتے ہیں، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ. ہمارے نبی کیا ہے؟ یہ آیت پڑھتے ہیں. اس کے بعد پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ، اللہ ہی کے لیے میراث السماوات والارض، میراث آسمان و زمین کا میراث، یعنی کہ انسان کا اپنا مال ہے. ہاں، ہم مر جائیں گے تو مال بچے لے کر جائیں گے. ہاں، تو بچے مر جائیں گے تو کون لیں گے؟ دوسرے لیں گے. اسی طرح مال کا، اسی طرح یہ دنیا کس کا ہے؟ سب مر جائیں گے تو یہ دنیا کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. وہی اللہ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ میراث، اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کا میراث، یعنی آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے. اسے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتی ہیں آپ کے پاس جو مال ہے وہ بھی اللہ کا ہے. اگر آپ وہ مال اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کریں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، یہی دوسرے اٹھا لیں گے. یہ مال یہی دوسرے اٹھا لیں گے، قیامت کے دن قریب وہ بھی چل جائیں گے، یہ مال بچ جائے گا. اور سب کس کا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتی ہیں کہ یہ جو مال اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ بھی اللہ کا مال ہے. اللہ کا مال جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس مال کو آپ خرچ کرنے میں کنجوسی اور بخیلی کیوں کرتے ہیں؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ، یعنی کہ دنیا میں سب چل جائیں گے تو کون باقی رہے گا؟ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ، اللہ ہی باقی رہے گا. تو اللہ ہی کا کیا ہے؟ آسمان اور زمین ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس کے بارے میں باخبر ہے. تعملون، جو تم عمل کرتے اس کے بارے میں خبیر، باخبر. خبیر کا جو اصل جو معنی ہے وہ ہے کہ دلوں کی بات اللہ تعالیٰ، آپ کی باطن کی بات اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یعنی کہ آپ زکوٰۃ نکالے یا نہیں نکالے دوسروں کو معلوم نہیں ہوتا ہے، لیکن آپ کے باطن میں تو ہے نا کہ آپ نہیں نکالے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے باطن کو جانتا ہے. خبیر ہے اللہ تعالیٰ، آپ کے باطن کو اللہ تعالیٰ، آپ کے اندرونی بات کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو اسی وجہ سے اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ انسان کی جو اندرونی جو بات ہے وہ بھی کیا انسان اچھا سوچے. انسان جب سوچتا ہے وہ بھی اچھا سوچے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس کے بارے میں معلوم ہے. اللہ تعالیٰ کو اس کے بارے میں معلوم ہے کہ آپ کیا سوچتے ہیں. دیکھیے یہاں ایک مسئلہ یاد رکھیں، شادی ہوتی ہے، شادی ہونے کے بعد بیوی کے پاس زیور ہوتا ہے، شوہر ابھی نہیں کماتا ہے. بیوی کے پاس جو زیور ہے اس میں زیور پر زکوٰۃ ہے. بیوی یہ کہتی ہے کہ نہیں شوہر ہی نکالنا چاہیے زکوٰۃ، میں نہیں نکالوں گی. شوہر کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے جبکہ بیوی کے پاس زیور ہے، تو بیوی پر واجب ہے کہ بیوی اپنا زکوٰۃ نکالے. اگر شوہر کے پاس پیسہ نہیں ہے تو بیوی پر واجب ہے کہ بیوی کیا ہے؟ اپنا زیور کا زکوٰۃ. بیوی پر واجب ہے چیز. اگر بیوی نہیں نکالے گی بیوی گنہگار ہوگی. ہاں اگر شوہر اپنی جانب سے کیا ہے اسے اپنے پیسے، شوہر مالدار ہے اس کے پاس پیسہ ہے، وہ اپنی جانب سے زکوٰۃ نکالتا ہے تو اچھی بات ہے. لیکن اصل یہ ہے کہ بیوی کو اپنا زیور کا زکوٰۃ نکالنا چاہیے. کئی بیویاں یہ کرتی ہیں کہ نہیں، شوہر کے اوپر چھوڑ دیتی ہیں کہ شوہر زکوٰۃ نکالے تو ہاں، نہیں نکالتے تو چھوڑ دیں. دیکھیے کہ زکوٰۃ اگر آپ نہیں نکالیں گے معلوم نہیں کہ موت کب آئے گی، معلوم نہیں کہ موت کب آئے گی. موت آنے کے بعد انجام کیا ہوگا؟ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ. یہی مال کیا ہے؟ کل کیا ہے؟ سام کی شکل میں آپ کے گلے کو لپیٹ لے گا.
یعنی کسی وجہ سے انسان کیا ہے زکوٰۃ نکالنا چاہیے. اگر عورت کے پاس زیور ہے تو عورت کیا اس زیور کا زکوٰۃ نکالے. ہاں اگر شوہر نکالتا ہے تو اچھی بات ہے. اگر شوہر کے پاس پیسہ نہیں ہے تو بیوی اپنا انگوٹھی یا کچھ بھی بیچ کر کیا ہے زیور نکالنا بیوی پر واجب ہے. یاد رکھے یہ شوہر پر واجب نہیں ہے, بیوی پر واجب ہے, کیونکہ زیور بیوی کا ہے, شوہر کا نہیں. تو اسی وجہ سے یہاں جو اللہ نے خاص طور پر اللہ نے فرمایا کہ ولا یحسبن, یہ بخیلی مت کرو زیور کے مسئلے میں, خاص طور پر مطلب زکوٰۃ کے مسئلے میں. یہ ولا یحسبن اس کی دو قرات ہے, تحتیہ اور فوقیہ. مطلب ولا تحسبن ولا یحسبن دونوں کیا ہے پورے قرآن میں کیا ہے جائز ہے. اس کے بعد دیکھیے آیت نمبر 181 میں یہ بتایا گیا کہ ایک یہودی جو ہے نا, جب اللہ نے جب قرآن میں یہ کہا کہ تم کیا ہے اللہ کے راہ میں صدقہ دو, تم اللہ کے راہ میں صدقہ دو, زکوٰۃ دو, تو ایک یہودی نے کہا کیوں اللہ تعالیٰ فقیر ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ ہم سے زکوٰۃ مانگتا ہے, ہم سے اللہ تعالیٰ صدقہ مانگتا ہے, اللہ تعالیٰ فقیر ہے کیا؟ ایک یہودی نے اس طرح کہا. اس یہودی کا نام کیا ہے مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ فنحاس, فے نون ہا الف صاد, فنحاس اس یہودی کا نام تھا. وہ یہودی اس طرح کہنے لگا کہ جب ہمارے نبی نے فرمایا کہ تم زکوٰۃ دو, صدقہ دو, وہ یہودی کہتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ فقیر ہے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس یہودی کا یہ جو کہا یہودی نے اللہ تعالیٰ فقیر ہے, اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ کل قیامت میں اسے دے گا. وہی کیا اللہ نے آیت نمبر 181 میں فرمایا کہ دیکھیے کہ لقد سمع اللہ, لقد تحقیق سمع اللہ, اللہ نے سن لیا. سمع کا مطلب سننا, کون سنا؟ اللہ نے سنا. کیا سنا اللہ نے؟ قول الذین قالوا, اس قول کو جنہوں نے کہا. اللہ نے اس بات کو سن لیا جس قول کو آپ نے کہا تھا, ایک یہودی نے کہا تھا. کیا کہا تھا یہودی نے؟ ان اللہ فقیر, کیا اللہ تعالیٰ فقیر ہے کیا؟ بے شک اللہ تعالیٰ فقیر ہے. ونحن اغنیاء, ہم کیا ہے مالدار ہیں. جب ہمارے نبی نے کہا کہ تم صدقہ کرو, زکوٰۃ دو, تو یہودی نے کہا کہ ان اللہ فقیر, بے شک اللہ تعالیٰ فقیر ہے, اس وجہ سے ہم سے کیا ہے نعوذ باللہ ہم سے زکوٰۃ مانگتا ہے, صدقہ مانگتا ہے. ونحن اغنیاء, ہم مالدار ہیں, اس وجہ سے اللہ ہم سے پیسہ مانگتا ہے. یہ بولنے والا کون ہے؟ فنحاس ایک یہودی ہے. اس نے کیا ہے اس طرح کہا کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء, بے شک اللہ تعالیٰ فقیر ہے, ونحن ہم اغنیاء, ہم مالدار ہیں. ایک یہودی نے کیا ہے اس طرح کہا. تو اللہ نے فرمایا کہ سنکتب ما قالوا, ان قریب ہم لکھ لیں گے ما قالوا, جس کا انہوں نے کہا ہے. مطلب جو یہودی نے جو انہوں نے کہا کہ فنحاس جو یہودی نے جو کہا ہے اللہ اس کو لکھ لیا. مطلب ہم جو بھی گناہ کرتے ہیں تو فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں. یہاں یہ یہودی نے کہا کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء, وہ فرشتے اس کو بھی لکھ لیتے ہیں. یہاں بتانے کا مقصد یہ کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ سنکتب ما قالوا, ہم نے لکھ لیا ہے جو اس نے کہا ہے. جو یہودی نے جو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے کر کے, اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کو لکھ لیا ہے جو یہودی نے کہا ہے. یہ بتانا ہی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اس کا بدلہ بھی سے قیامت کے دن دیں گے. اس کا بدلہ بھی ہم کیا ہے اس یہودی کو, اس کا بدلہ بھی ہم کیا ہے قیامت کے دن دیں گے. پھر اللہ نے فرمایا کہ وقتلہم الانبیاء بغیر حق, اور انہوں نے یہودیوں نے کہا ہے وقتلہم الانبیاء, انبیاء کو قتل کیا بغیر حق. بغیر حق کے کیا ہے یہودی کیا ہے انبیاء کو قتل کرتے تھے. پھر یہودیوں نے پھر اللہ نے فرمایا کہ وَنَقُولُ, ہم کہیں گے کسے؟ ان یہودیوں کو, ذوقوا, چکو, کیا چکو؟ عذاب, ایسا عذاب, حریق جو کیا ہے جلا دینے والی ہے. حریق کا مطلب ایسا عذاب جو کیا انسان کو جلا دینے والی ہے. حریق سے معلوم ہوا کہ جسم پر ایسا عذاب اللہ تعالیٰ ان کے جسم کو دے گا کہ وہ عذاب کو جسم جلا دے گا. ایسا عذاب کیا اللہ تعالیٰ یہودیوں کو دے گا. وہی کیا یہاں اللہ نے فرمایا کہ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. یعنی کہ ساتھ میں یہ بتایا گیا کہ ایک یہودی نے, یعنی کہ ایک یہودی, کئی یہودیوں نے کہا کہ فنحاس نامی یہودی نے جب ہمارے نبی نے کہا کہ تم صدقہ دو, اللہ کے راہ میں زکوٰۃ دو, تو یہودیوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے, اس وجہ سے ہم سے مانگتا ہے کیونکہ ہم مالدار ہیں. وہ یہودی نے اس طرح کہا. تو اللہ نے فرمایا کہ جو اس یہودیوں نے کہا اللہ نے اس کو لکھ لیا, یعنی کہ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا. وہی کہ اللہ نے فرمایا کہ لقد سمع, تحقیق اللہ نے سن لیا جو انہوں نے کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اللہ نے فرمایا کہ سنکتب ما قالوا, سنکتب مطلب ان قریب ہم لکھ لیتے ہیں ما قالوا, جو انہوں نے کہا ہے, جو یہودیوں نے کہا ہم نے اس کو لکھ لیا. مطلب جو فرشتے رہتے ہیں ہم جو بھی بولتے ہیں اس کو لکھ لیتے ہیں, ہم جو بھی بولتے ہیں فرشتے کہیں اس کو لکھ لیتے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا کہ وقتلہم الانبیاء بغیر حق, ان یہودیوں نے کہا انبیاء کو بغیر حق سے قتل کیا ہے, تو اللہ اس کا سزا دیتے ہوئے کل قیامت ان کہے گا کہ وَنَقُولُ, ہم کہیں گے یہودیوں سے ذوقوا, چکو, عذاب, ایسا عذاب, حریق جو آپ کو جلا دینے والی ہے. یہاں ایک عقیدے کا جو مسئلہ ہے, یہاں اللہ نے فرمایا کہ لقد سمع اللہ, تحقیق اللہ نے سن لیا, تحقیق اللہ نے سن لیا. کیا اللہ تعالیٰ کو کان ہے؟ کیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کان ہے؟ جواب ہے نہیں.
اللہ تعالیٰ کو کان ہے کسی حدیث میں نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو آنکھ ہے قرآن میں آ کر ہے، ہم ایمان لائیں گے۔ کیا اللہ تعالیٰ کو کان ہے؟ ایسی کوئی بات قرآن حدیث میں نہیں ہے کر کو بھی نہیں ہے، نہیں کر کو بھی نہیں، یاد رکھے دونوں بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کان ہے ایسی بات بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے ایسی بات بھی نہیں، بس ہم خاموش رہیں، بس ہم کیا ہے خاموش رہیں۔ لیکن کیا ہے لقد سمع اللہ، کیا سننے کے لیے کان ضروری ہے؟ یہاں ایک جو مسئلہ ہے نا، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تفسیر میں ذکر کرتے ہیں کہ یہاں اس سے ثابت نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کان نہیں ہے۔ تحقیق اللہ نے سن لیا، ہاں کیا کان سے ہی سنتے ہیں؟ کیا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کان ہے؟ جواب ہے نہیں، کیونکہ سننے کے لیے کان شرط نہیں، یاد رکھیں۔ اس کی دلیل اللہ نے سورہ زلزال میں فرمایا کہ یومئذ تحدث اخبارا، یہ زمین ہے نا، یہ زمین کل قیامت دن اللہ تعالیٰ کے پاس گواہی دے گی کہ ہم جو بھی عمل کرتے تھے یہ تمام چیزیں کیا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس گواہی دے گی۔ ہم جو بھی کہتے تھے جو بھی کرتے تھے یہ تمام چیزیں کیا ہے کل زمین اللہ تعالیٰ کے پاس گواہی دے گی۔ تو کیا زمین کو کان ہے؟ کیا زمین ہماری بری بات بھی سنتا ہے؟ لیکن کیا ہے گواہی دے گا اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ تمام چیز کیا کل اللہ تعالیٰ کے پاس گواہی دیں گے۔ کیا یہ ہمیں جو بھی بات کرتے ہیں یہ بھی کیا ہے یہ ہاتھ اللہ تعالیٰ کے پاس گواہی دے گا؟ کیا ہاتھ کو کیا ہے کان ہے؟ نہیں، اللہ ہاتھ کو کان نہیں ہے۔ یعنی کہ عالم کا یہ کہنا ہے کہ کان ہونا یہ شرط نہیں کہ سننے کے لیے، اس سے یہ ثابت بھی نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کان ہے، بل ہم یہ ایمان لائیں گے کہ تحقیق اللہ نے سن لیا، تو اس سے یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کو کان ہے، کیونکہ قرآن حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کان نہیں۔ ہاں آنکھ ہے یہ ثابت ہے، تجری بأعیننا قرآن میں، لیکن کان، کیونکہ کان ہونا شرط نہیں ہے سننے کے لیے، یاد رکھیں کان ہونا کیا ہے شرط نہیں ہے سننے کے لیے۔ اسی وجہ سے کیا ہے عالم نے، کیونکہ کل قیامت کی زمین بھی آپ کے خلاف گواہی دے گی، کیا زمین آپ کی ہر بات سنتا ہے؟ زمین کو کان ہے؟ نہیں۔ یہ ہاتھ کو کان ہے؟ نہیں، لیکن پھر بھی کیا آپ کے خلاف گواہی دے گا۔ یعنی کہ یہ تمام چیزیں بتانے کا مقصد یہ کہ کان ہونا شرط نہیں ہے کیا ہے سننے کے لیے۔ تو یہاں عقیدے کا جو مسئلہ ہے وہ یہ یاد رکھے کہ یہ کوئی ثابت یہ نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ کو کان ہے، نہ ہی ہم یہ بول سکتے کہ ہے نہیں، ہم خاموش رہیں گے، بس ہم خاموش ہیں، لیکن یہ نہیں بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے اپنے کان سے، نہیں، ہم بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ ویسا سنتا ہے جیسا کہ اس کے لیے لائق و زیبا ہے۔ اللہ تعالیٰ ویسا سنتا ہے جیسا کہ اس کے لیے لائق و زیبا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 182 دیکھیے، ذالک بما قدمت ایدیکم، یہی ہے جو تم نے قدمت آگے کیا ہے اپنے اعمال میں سے۔ ایدی کا مطلب ہاتھ، مطلب جو تم نے عمل کیا ہے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ ذالک بما قدمت، جو ہم نے آگے کیا، مطلب قیامت کے دن، ایدیکم اللہ نے جو بھی آپ نے عمل کیا اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا قیامت کے دن۔ وَأَنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ، لیسا نہیں ہے، بظلام ظلم کرنے والا، للعبید بندوں پر۔ عبید کا مطلب بندہ، یعنی کہ عبد جیسا بولتے ہیں، عبد الآخر، عبد الاول جیسا ہم بولتے ہیں، اسی عبد کا مطلب بندہ، وہی عبید کا مطلب بندہ۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے پر اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرے گا۔ عبد سے مراد مسلمان بھی ہے، کافر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر بھی ظلم نہیں کرے گا، کافروں پر بھی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرے گا۔ اسی وجہ سے